دوستو آج ایک بار پھر زمین کا سکون ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد اور گردنوہ میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہر طرف خوف، بے چینی اور دعا کی صدائیں تھیں۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، مسجدوں اور کھلے میدانوں میں جمع ہو گئے۔ یہ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ دل کانپ اٹھا۔ دوستو آج 12 اپریل 2025 کو اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور قریبی علاقوں میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دوستو اس زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان کے سرحدی علاقے میں تھا اور اس کی گہرائی تقریباً 180 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ ابھی تک الحمدللہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، مگر لوگوں کے چہروں پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ دوستو اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سب سے خطرناک اور ہلاکت خیز زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کو آیا تھا۔ یہ زلزلہ 7.6 شدت کا تھا، جس نے کشمیر، ایبٹ آباد، مظفر آباد، بالاکوٹ اور اسلام آباد تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو اس زلزلے میں تقریباً 86,000 افراد جاں بحق ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، پورے ملک میں کوہرام مچ گیا تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب پوری قوم نے متحد ہو کر متاثرہ بھائیوں کی مدد کی۔ لیکن دوستو دنیا میں سب سے زیادہ جان لیوا زلزلہ 28 جولائی 1976 کو آیا۔ اس زلزلے میں سب سے زیادہ 42,000 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس زلزلے کی شدت 5.7 تھی۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ جان لیوا زلزلہ تھا۔ دوستو یہ زلزلہ رات کے 3:42 پر آیا، جب سب لوگ گہری نیند میں تھے۔ زمین نے اچانک جھٹکے دیے اور چند سیکنڈ میں پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اسپتال، اسکول، فیکٹریاں، گھر سب زمین بوس ہو گئے۔ ہزاروں بچے، عورتیں، مرد ملبے کے نیچے دب گئے۔ چیخیں تھی، دھواں تھا اور قیامت جیسا منظر تھا۔ دوستو دنیا کی تاریخ کا سب سے خطرناک زلزلہ 22 مئی 1960 کو آیا، جو چلی، ساؤتھ امریکہ میں آیا تھا۔ اس زلزلے کی شدت 9.5 تھی، جو آج تک کا سب سے شدید زلزلہ مانا جاتا ہے۔ اس زلزلے اور اس کے بعد آنے والی سونامی میں تقریباً 1655 افراد جاں بحق ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ سمندر نے ساحلی شہروں کو نگل لیا تھا۔ زمین میں ایسے شگاف پڑے کہ انسان کانپ اٹھے۔ دوستو یہ زلزلے ہمیں اللہ کے عذاب، آزمائش اور قدرت کی طاقت کا احساس دلاتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار میں مصروف رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قوموں میں بدکاری عام ہو جائے، ناپ تول میں کمی کی جائے اور لوگ ناحق ظلم کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر زلزلے، آفات اور وبائیں نازل کرتا ہے۔ دوستو یہ حدیث ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ جب زمین پر انسان اللہ کے قانون کو توڑنے لگے تو آسمان اور زمین مل کر اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ زلزلہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا انتباہ ہے، جو اس کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم نے بدکاری، ظلم اور دھوکہ دہی سے توبہ نہ کی تو آنے والا وقت اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو زمین آج ہلکی سی لرزی ہے وہ کل ہمیں نگل بھی سکتی ہے۔ اللہ کا عذاب اندھا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اعمال کی تصویر ہوتا ہے۔ ہوش کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زمین کو زلزلے کے ساتھ ہلتا دیکھو تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ دوستو یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ زلزلے صرف جسم کو نہیں ہلاتا بلکہ روح کو بھی جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک کھلا پیغام ہے کہ واپس لوٹ آؤ، سنبھل جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن افسوس کہ ہم زلزلے کے بعد صرف خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں مگر دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر ہم نے آج استغفار اور توبہ کا راستہ نہ چنا تو وہ دن دور نہیں جب زمین ہمیں مستقل خاموشی میں دفن کر دے گی اور اس وقت نہ کوئی موقع ہوگا نہ کوئی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زلزلے دھنس جانا اور شکلیں بگڑ جانا اس وقت تک ہوگا جب وہ گانے، ناچنے اور ساز و آلات میں مگن ہو جائیں گے۔ دوستو یہ ایک انتہائی ڈراؤنی وارننگ ہے۔ جو قومیں نبی کے پیغام کو چھوڑ کر لہو و لب میں غرق ہو جائیں ان پر زمین کی شکل میں عذاب آتا ہے۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن کی جگہ گانے گونجیں، جب ہماری راتیں عبادت کے بجائے بے حیائی میں گزرے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، ان پر تھرک جاؤ، اور پھر زلزلہ آتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں اور دلوں کو پاک نہ کیا تو
کل یہ زمین ہمیں نہ صرف ہلائے گی بلکہ نگل بھی جائے گی۔ واپسی کا وقت اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے؟ ہرگز نہیں۔ جو عذاب ان پر آیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ دوستو، یہ آیت اللہ کے عدالت کا فیصلہ ہے۔ ظالم، فاسق اور گنہگار لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے تو وہ سخت دھوکے میں ہیں۔ زلزلے، آفات اور ہر قسم کا عذاب انہی کے لیے ہے جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ایک کھلا اعلان ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہاری تباہی کا سبب بنیں گے۔ اس لیے آج اپنے نفس کا محاسبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ زمین کا ہلنا تو بس ایک ابتدائی وارننگ ہے، اصل زلزلہ تو روز محشر کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ اور ایمان میں رکھے، ہمارے ملک پاکستان کو ہر آفت، مصیبت اور زلزلے سے محفوظ فرمائے، آمین۔